دو آیتیں پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اصل میں ایک حدیث سنانا مقصود ہے، تو یہ دو آیتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہے اس حدیث سے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے بھائی بھی ہوئے، حضرت عباس کے بیٹے ہیں تو رشتے کے اعتبار سے حضور کے بھائی ہیں، ہر چند کے عمر کا بہت زیادہ تفاوت ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی یا غلام انی اعلمک کلمات، کہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیچھے تھا۔ پیچھے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیدل چل رہے ہوں سرکار، حضور آگے رہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے رہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سواری پہ رہے ہوں، حضور آگے رہے اور چونکہ چھوٹے تھے حضرت عبداللہ، عمر میں کافی فرق تھا، تو حضور نے انہیں پیچھے بٹھا لیا ہو، جو بھی صورت ممکن ہو۔ تو خود کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے تھا، اچانک مجھ سے حضور نے فرمایا یا غلام، اے میرے بچے، اے میرے عزیز، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ قیمتی باتیں سکھاتا ہوں، کچھ نایاب باتیں سکھاتا ہوں۔ اب وہ باتیں کیا ہیں وہ سنیں اور بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دیکھیے موجودہ حالات سے کس قدر اس کی گہری مناسبت ہے۔ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ شارحین فرماتے ہیں اللہ کی حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی جو شریعت ہے، اس کے جو حدود و قیود ہیں، اس کی پاسداری کرو۔ وہ جو دائرہ ہے شریعت کا، اس دائرے کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو، اس دائرے کی حفاظت کرو، پہرے دار بنو، اس سے آگے نہ نکلنا۔ اگر تم نے اس کی شریعت کے حدود و قیود کی اور اس کے دائرے کی حفاظت کی تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور اگر تم نے اس دائرے کو پھلانگنے کی کوشش کی تو پھر اللہ اپنی حفاظت کا ذمہ بھی تم سے اٹھا لے گا۔ چنانچہ جو موجودہ صورتحال ہے، کہیں نہ کہیں اس حدیث کی روشنی میں خود احتسابی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ کی حفاظت سے تعلق توڑا ہے تو اللہ نے اپنی حفاظت کا ذمہ ہم سے اٹھا لیا ہے۔ چنانچہ ہر کس و ناکس اپنے قدموں کی ٹھوکر پہ اس امت کو رکھے ہوا ہے۔ وجہ اس کی صرف اتنی ہے کہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ اگر اللہ رب العزت حفاظت فرمائے تو پھر ساری کائنات مل کر کیا بگاڑ سکتی ہے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ چنانچہ ابھی ایک آیت پڑھ رہے تھے نا حضرت مفتی صاحب قبلہ، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لعلکم تشکرون۔ اللہ رب العزت آج تو اتنی تعداد ہے الحمدللہ، یہ تو اس وقت اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، قلیل بھی تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین میں تمہاری حیثیت بھی بہت کمزور تھی، یعنی تعداد بھی تھوڑی تھی اور قوت میں بھی کم تھے۔ آج تو معاملہ اس کے برعکس ہے، تعداد بھی ہے، قوت بھی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی قوت کے مالک مسلمان ہیں اس وقت۔ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے تیل، اس کا 1/3 تو مسلمانوں کے پاس ہے، بلکہ 2/3 کا لیا جائے مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے تم، اور لوگوں کی پلاننگ کیا تھی؟ یخافون ان یتخطفکم الناس، تم ہر وقت یہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں تمہیں لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، تمہیں یہ خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں تمہیں لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فآواکم وأیدکم بنصری، تو ہم نے تمہیں پناہ بھی دی اور ہم نے تمہیں اپنی مدد سے تائید بھی، تمہیں ہم نے قوت بھی بخشی، تمہارے قدم ہم نے جمائے بھی زمین کے اندر۔
آج تعداد میں بھی زیادہ ہیں، قوت بھی زیادہ ہے، باوجود اس کے ہماری حالت جو اس مقام پہ ہم آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، یہ پہلا ٹکڑا حدیث کا، اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور حضرت مفتی صاحب قبلہ اکثر و بیشتر آپ کو سمجھاتے ہیں درسگاہی زبان میں کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کی حفاظت سے پیچھا چھڑاؤ گے، اللہ اپنی حفاظت کا ذمہ اٹھائے گا۔ یہاں تو معاملہ کما تدین و تدان والا ہے۔ بس اگلا ٹکڑا پھر سنیں اس حدیث کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، پھر دوبارہ آیا احفظ اللہ۔ حفظ یاد کرنے کے معنی میں بھی ہم لوگ بولتے ہیں، بچے بولتے ہیں حفظ کر رہے ہیں، یعنی قرآن یاد کر رہے ہیں۔ اب جو یہاں آیا احفظ اللہ، اللہ کو یاد کرو، ہر وقت یاد کرو، ہر وقت یاد کرو۔ اگر تم یہ کرنے لگ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تجدہ تجاہک، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یاد کو اپنے دل و دماغ میں بسا لو، ہر لمحے، ہر وقت، ہمہ جہت، ہمہ تن اللہ کی یاد اپنے دل میں رکھی جائے، بسائی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ 5 وقت یاد کر لی جائے اور پھر ختم۔ جو قرآن نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے اس عبادت کو عبادات کا مترادف سمجھ لیا ہے۔ عبادات جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا مترادف سمجھ لیا۔ یہ جو اس مقام پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر یہی مراد ہے تو 24 گھنٹے تو نماز نہیں پڑھتے ہم، 24 گھنٹے تو روزہ نہیں رکھتے ہم، سال میں 1 مرتبہ رکھتے ہیں، زندگی میں 1 مرتبہ حج کرتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دیتے ہیں، دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بقیہ 20 گھنٹے 22 گھنٹے وہ کیا ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہا ہے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر یہی مراد ہے جو عبادات ہیں تو صرف پہ عمل کہاں ہو رہا ہے؟ بقیہ 22 گھنٹے تو خالی ہے۔ یہاں مراد یہی ہے، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی کرو، ہر وقت، ہر حال میں اللہ کی یاد تمہارے سینے میں رہے اور تمہاری زندگی میں اللہ کی اطاعت رہے اور اس کی فرمانبرداری رہے۔ تو جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی عمل ہو رہا ہے، اور جب نہیں پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی عمل ہو رہا ہے۔ اب اس آیت کے مصداق ہوں گے ہم کہ ہاں اللہ نے جو کہا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو لگے تو ہوئے ہیں ہم، بشرطے کہ کب یاد رہے اس کی سینے میں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ 37 رکعت نماز پڑھیں اور یاد ہی نہ رہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کے وقت 37 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے، ایسا ممکن ہے اور ہو رہا ہے، خود ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ 74 سجدے ادا کر لیے گئے اس کے حضور، لیکن جو مقصد تھا احفظ اللہ وہی پورا نہیں ہوا۔ یہ نماز، یہ دیگر عبادتیں، یہ سپورٹ ہیں اللہ کی یاد کے لیے، یہ دراصل سپورٹ ہے۔ یہ اگر یاد ہی نہیں رہی تو کیا فائدہ اس کا؟ جیسے کہ چھت ہے، اصل مقصد تو چھت ہے، اس چھت کے سپورٹ کے لیے یہ پلرز ہیں۔ اگر صرف پلر کھڑا کر دیا جائے اور چھت ہی نہ رہے تو ایک عام انسان کہہ دے گا کہ کیا بے وقوفی ہے، یہ پلر کس لیے کھڑے کیے گئے ہیں؟ چونکہ مقصد فوت ہو رہا ہے نا، چھت نہیں پڑی۔ یہ دین کا پلر ہے نا نماز، الصلاۃ عماد الدین، پلر ہے یہ۔ اس کی چھت کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اگر یاد ہی نہ رہی تو یاد نہیں آ رہا کس سے سنا تھا یا کہیں پڑھا تھا کہ خواجہ صاحب کی طرف ایک شعر منسوب کیا گیا کہ ہر کس کے در نماز نہ بینت جمال یار، فتویٰ ہمی دہم کے نماز قضا کنت۔ نماز میں جمال یار کا مشاہدہ نہیں کیا تو میں تو حکم دوں گا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔
وہ تو ایک اس کی یہ کہہ لیں کہ ایک پریکٹس تھی، اس پریکٹس کو اس نے ادا کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی یاد کو دل میں بساؤ، اگر تم نے ایسا کر لیا تو پھر انعام کیا ہوگا؟ تجد ہو تجاہت، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اگر یاد بس گئی تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ آگے فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ کیوں کسی کے سامنے دست سوال پھیلا رہے ہو؟ کیوں کسی کے سامنے عزت نفس نیلام کر رہے ہو؟ ملنا وہیں سے ہے تو اسی سے مانگو۔ موجودہ دور میں اور خاص طور پہ ہندوستان میں ہم مسلمان مصیبتوں میں گھرتے ہیں، پریشانیوں میں گھرتے ہیں، تو ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے تدابیر ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، رجوع اللہ کی توفیق نہیں مل پا رہی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ ہزاروں کی بھیڑ تو ہے لیکن نمازیں غائب ہو رہی ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو اللہ سے مانگو، اس کے سامنے دست سوال پھیلاؤ۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو، جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو۔ اور آگے ایک بڑا خوبصورت ٹکڑا آ رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ شَيْءً لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اور یہ جان لو، محفوظ کر لو، گرہ باندھ لو اسے کہ پوری انسانی برادری مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے، مگر وہی پہنچائے گی جو اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ رکھا ہے۔ پوری انسانی برادری مل جائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے جد و جہد کرے، کوششیں کرے، وہ نہیں پہنچا سکتی ہے، وہی پہنچائے گی جو اللہ نے لکھ رکھا، وہ ہمارے مقدر میں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی، اور یہ بھی یاد رکھو وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور یہ بھی ذہن میں بسا لو کہ اگر پوری انسانی برادری مل کر بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے وہ نہیں پہنچا سکتی ہے مگر وہی جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها۔ جو مصیبت پہنچ رہی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں میں، زمین میں زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ جا رہا ہے، سونامی کی لہریں اٹھ جا رہی ہیں، جان کے اندر بیماری ہے، مہلک امراض ہیں، یہ جان کے اندر مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ اچانک نہیں آ رہی ہیں، الا فی کتاب من قبل ان نبراها، یہ آتی بعد میں ہیں، ہم نے پہلے ہی اسے کتاب تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ پر تو یہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے یہ مشکل کیا ہے اسے لکھنا؟ وہ اپنے علم قدیم سے وہ ساری چیزیں لکھ رکھا اس نے۔ تو جب یہ یقین پیدا ہو، دل و دماغ میں یہ چیز رچ بس جائے کہ ساری کائنات مل کر بھی ہمیں ایک پیسے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے اور ساری کائنات مل کر بھی ہمیں ایک پیسے کا نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، جس کا یہ ایمان ہو جائے تو اس کے اندر کس قدر استغنا کی کیفیت پیدا ہوگی، وہ کس قدر بے نیاز ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں، خود اپنے مرشد کو دیکھتے ہیں اس معاملے میں، کس قدر بے نیازی ہے۔ وہ کیوں ہے یہ بے نیازی؟ ہم جیسے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے، معاف کیجیے گا میں بہت تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہ نذرانہ ملا نہیں کہ سیدھے باتھ روم کو جاتے ہیں گننے کے لیے کتنا ملا اندر، اور یہاں دیکھتے ہیں کہ دینے والے کو تو چھوڑیے، کوئی اگر عطا دے رہا ہے اس کو تو چھوڑ دیں، جب خود کسی کو دے رہے ہیں تو دیکھنے کی کبھی حاجت ہی نہیں محسوس کی کہ میں دے رہا ہوں تو کتنا دے رہا ہوں اور کیا دے رہا ہوں۔ یہ ہے بے نیازی اور یہ ہے استغنا۔ اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ یقین کہ اللہ نے جو لکھ رکھا ہے وہی ہوگا، اس کے علاوہ ہو کیا سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور یہ آخری ٹکڑا ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے
اور صحیفوں اور رجسٹر کی سیاہی خشک ہو گئی. وہ تقدیر کے کاتب کو جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا، وہ قلم توڑ دیا گیا. وہ کسی کا ایک بند ہے نا کہ بن چکی جب تیری تصویر جمیل شغل تصویر گری چھوڑ دیا. شغل تصویر گری چھوڑ دیا، ختم. اب کہہ کے اکملت لکم دینکم فخر کے ساتھ دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، وہ قلم اٹھا لیا گیا ہے. تو موجودہ حالات کے تناظر میں اس حدیث پہ محاسبہ کرنا اپنا بہت ضروری ہے. اور یہی حدیث، یہ تو ترمذی شریف کی روایت ہوئی. ترمذی کے علاوہ جو روایت ہے اس میں کچھ الفاظ مختلف ہیں اور وہ بھی معنی خیز ہیں، اس لیے میں اسے بھی سنانا ضروری سمجھتا ہوں. احفظ اللہ تجدہ امامک، وہاں تھا تجاہک، یہاں آ گیا امامک، بات وہی ہے، بس الفاظ بدل گئے. اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جب پکارو گے وہ دستگیری فرمائے گا، جب پکارو گے تمہارا تعاون کرے گا، تمہاری مدد فرمائے گا. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. کشادگی کے وقت، نعمتوں کے وقت، صحت کے وقت اللہ کو یاد رکھو، اسے فراموش نہ کرو، اسے بھولو نہیں. جب کشادگی کا وقت ہو، فراخی کا وقت ہو، نعمتوں کا وقت ہو، صحتوں کا وقت ہو تو اسے یاد رکھو. پھر ہوگا کیا انعام کے طور پر؟ یعرفک فی الشدہ، وہ مصیبتوں کے وقت اور شدتوں کے وقت تمہیں یاد رکھے گا. ہم نے نعمتوں کے وقت اسے فراموش کیا ہے تو شدت کے وقت اس نے بھلا دیا. یہی ہے، نعمت کے وقت بھول گئے ہم. بلکہ قرآن نے تو اس کو ذرا اور پلٹ کے بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے، اور بڑی پیاری آیت ہے اور ہم جیسے لوگوں کی حقیقت کو کھول دینے والی آیت ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے. اور کیسے پکارتا ہے؟ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، لیٹے بیٹھے اٹھے، ہر حال میں، وہ جس حال میں ہو ہمیں پکارتا ہے. اس کی پکار کو سن کر جب میرا دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور ہم اس کی طرف اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم رحم کرتے ہوئے اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، مر رہا، وہ چل دیتا ہے، وہ منہ گھما کے نکل لیتا ہے. کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، جیسے کسی تکلیف کے وقت اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. نعمت ملی بھول گیا اللہ کو، صحت ملی بھول گیا اللہ کو، فراخی آئی بھول گیا اللہ کو. اور یہی پیغمبر تلقین فرما رہے ہیں اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ فراخی کے وقت، کشادگی کے وقت، نعمتوں کے وقت اللہ کو یاد رکھنا تو اللہ رب العزت شدت اور مصیبت کے وقت تمہیں یاد رکھے گا. تو صاف صورتحال یہی ہے کہ اس شدت اور مصیبت کے وقت اللہ نے ہمیں بھلا دیا. جاؤ، یہ جو کچھ ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. قرآن کہہ رہا فبما کسبت ایدیکم، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اللہ مصیبت میں ڈالتا ہے، نہیں. آگے اللہ کہتا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں کو تو ہم یوں ہی درگزر کر دیتے ہیں، تمہاری بہت سی غلطیوں کو اور بہت سی کوتاہیوں کو تو ہم صرف نظر کر دیتے ہیں. جب تم باغی بنتے ہو، میری شریعت سے غداری کرنے لگ جاتے ہو، اب ہم تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برساتے ہیں. تو آگے فرماتے ہیں، اور یہ بھی بڑا خوبصورت جملہ ہے، وَعْلَمْ، وہاں بھی کہا تھا نا، یاد رکھو میرے عزیز، گرہ باندھ لو، ساری کائنات مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی. یہاں کیا کہا؟ وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو چیز تم سے چھوٹ گئی وہ تمہیں ملنے والی تھی ہی نہیں، تو کاہے کو سر کھپانا؟ اس کے چکر میں ہم بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا. جو چیز ہمارے حصے میں نہیں آئی وہ نہیں آنے والی تھی.
ایک مقام پہ اللہ کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. کوئی چیز نہیں ملی تو ہائے توبہ مچا دیتے ہیں, ہم شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بھی تو ممکن ہے کہ اسی میں ہمارے لیے خیر تھا. اللہ کہہ رہا ہے. اور کسی چیز کے لیے ہم اس قدر حریص ہو جاتے ہیں کہ اے کاش وہ مل جائے. ایسا بھی ممکن ہے وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اسی میں تمہارے لیے شر ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا برا ہے اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. جب اللہ جانتا ہم نہیں جانتے ہیں تو بندگی کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ سپردم بتو مایہ خیشرا کہ دانی حساب کم و بیشرا. میرے مولا میرے پروردگار, میں نے اپنے زندگی کے سارے معاملات کو تیرے سپرد کر دیا ہے اس لیے کہ کمی اور بیشی کا حساب تو جانتا ہے, میں نہیں جانتا. سپرد کریں اللہ کے حضور. اور آگے فرماتے ہیں وما اصابک لم یکن لیخطئک, اور جو چیز تمہیں پہنچ گئی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ تم سے رہ جاتی. جو چیز تمہیں مل گئی ہے وہ ساری کائنات مل کر بھی اسے روکنا چاہتی تو نہیں روک سکتی تھی, وہ تو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا تھا. اور اگلا ٹکڑا سنیے, فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ, اور یاد رکھو میرے عزیز کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. جو جس قدر صبر کرے گا اسی قدر اللہ کی تائید اور اس کی مدد اور اس کی نصرت اس کے شامل حال ہوگی. اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ, اور فراخی اور کشادگی تو تکلیف کے ساتھ ہے. جس قدر جسے تکلیف میں ڈالا جائے گا اس تکلیف کے بعد اسی قدر اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھلیں گے. جس قدر جسے آزمائشوں کے مراحل سے گزارا جائے گا پھر اسی قدر اس کے سامنے نعمتوں کے دروازے کھولے جائیں گے. خود رسول اللہ کی زندگی دیکھ لینا کہ کس قدر نے آزمائشوں سے گزارا گیا ہے, کس قدر مصائب و آلام کے مراحل سے آپ کو گزارا گیا ہے. اب اس کے بعد آتا ہے, زمانے کے بعد آتا انا فتحنا لک فتحا مبینا, زمانے کے بعد آتا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, وہ زمانے کے بعد آتا ہے. تو کہا پیغمبر نے وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ, کشادگی فراخی نعمتیں یہ تکلیف کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو اگر تکلیفیں آئیں تو شکوہ نہیں, اس پہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کیا جائے اور اسے اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان تصور کیا جائے. اور ظاہر دنیا کا اصول ہے کہ جب کسی کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو امتحان کے بعد اس کی ترقی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ دوسرے کلاس میں بیٹھا بچہ امتحان میں کامیاب ہوگا, ترقی ہوگی. امتحان ہی میں نہ ڈالا جائے, ہم لوگوں کو اشرفیہ میں ہوتا تھا ممنوع کر دیا جاتا تھا, یعنی امتحان ہی میں نہیں بیٹھ سکتے, جاؤ ممنوع. تو اب اگلے سال بھی پی ایچ ڈی کرو اسی جماعت میں. ہم لوگ اس کو پی ایچ ڈی کہتے تھے. یہ جو ایک جماعت 2 مرتبہ پڑھے تو کہتے تھے کہ حضرت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. جب پہلے سال ہمارا داخلہ ہوا تو ایک بچے کا نام 1 نمبر پہ تھا ہماری جماعت میں, وہ پہلی جماعت. تو ہم لوگ سوچتے تھے یار یہ تو بڑا کامیاب بچہ ہے, 1 نمبر پہ ہے. وہ تو بعد میں راز کھلا کہ حضرت پی ایچ ڈی فرما رہے ہیں, اس لیے وہ 1 نمبر پہ ہے. تو امتحان اور آزمائش بندے کو اٹھانے کے لیے ہوتی ہے. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو بندوں کو اللہ رب العزت آزمائش میں اگر ڈالتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کو اونچا اٹھانا چاہتا ہے, روحانی اعتبار سے اسے ترفع بخشنا چاہتا ہے اللہ رب العزت. اور اگر اس آزمائش اور اس امتحان میں ہم زبان سے شکوہ کر دیں تو پھر ناکام ہو گئے. آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اور میرے عزیز میرے بچے گرہ باندھ لو کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے, مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس ساری حدیث میں جو خلاصہ ہے, جو لب لباب ہے, وہ چند چیزیں ہیں. وہ کیا؟ اللہ کو یاد رکھو, اللہ کو یاد رکھو. خاص طور پہ کشادگی کی حالت میں, فراخی کی حالت میں اللہ کو یاد رکھو. مصیبت کے وقت تو سب کو یاد آ جاتا ہے, وہ تو ہے نا, جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا. اصل کمال یہ ہے کہ نعمتوں کے وقت یاد رکھا جائے. وہ جو بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے نا, بڑا خوبصورت شعر ہے.
ظفر کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، وہ کتنا ہی بڑا مفکر کیوں نہ ہو اور اس کے نام کے سامنے درجن بھر القاب و آداب کیوں نہ ہو، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے، مفکر تو چھوڑو آدمی نہیں جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو فراخی کے وقت اللہ کو یاد رکھیں اور مصیبتوں کے وقت صبر کریں۔ جب یقین ہے کہ جو اس نے لکھ رکھا ہے وہ پہنچے گا تو پھر چھوڑ دیں اس پر، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو اس کی مرضی ہے اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کا ایک شعر ہے، ان کی بیٹی بیمار ہوئی، جیل میں تھے، بیٹی بیمار ہوئی، انتقال کر گئی، دوبارہ جیل میں گئے تو دوسری بیٹی بیمار ہو گئی، اسی مرض میں مبتلا ہوئی، خبر ملی تو آپ نے خط لکھا، منظوم خط لکھا، اور اس خط کا آخری شعر تھا، تیری صحت مجھے مطلوب ہے لیکن اس کو، تیری صحت مجھے مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر مجھ کو بھی منظور نہیں۔ میری تمنا تو ہے، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میری بیٹی تم اچھی ہو جاؤ، لیکن اگر میرے رب کو یہ منظور نہیں ہے تو پھر مجھے بھی منظور نہیں، میں اپنے رب کی مرضی پہ راضی ہوں۔ یہ ہے اس حدیث کا خلاصہ۔ اگر ہم موجودہ حالات میں اس حدیث کی روشنی میں خود احتسابی کریں اور رجوع کریں، پلٹیں، اللہ سے مدد مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اس کو ہر وقت یاد رکھیں، اس کو اپنے دل میں بسائیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ حالات کو بدلنے میں دیر نہیں فرمائے گا۔ وہ تو حدیث میں ہے نا کہ انسانوں کے قلوب جو ہے وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ ہم جس کی ہلاکت کی بد دعا کرتے ہیں عین ممکن ہے کہ وہ اسی کا قلب پلٹ دے، تو اور کسے خبر ہے کہ کس کا نہیں پلٹے گا، وہ اس کی طرف رجوع کریں، اس سے لو لگائیں، انشاءاللہ العزیز وہ مقلب القلوب ہے، دلوں کی دنیا کو بدلے گا، ہماری بھی غیروں کی بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔